تو آئیے سمع و بصر کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور سمع و بصر ہمارے پاس سوالات کی طرف جناب سمع و بصر. اب مہمان رمضان کے لیے ایک آواز سنائی دے رہی ہے، آپ سنیے اور بتائیے یہ کس کی آواز ہے. لیکن مہمان رمضان، ایمان رمضان اور پہچان رمضان. مہمان رمضان میں نے اس لیے کہا کہ مہمان رمضان کے لیے آواز اس لیے سنائی دے رہی ہے کیونکہ مہمان رمضان ذرا خسارے میں جا رہے ہیں، لیکن ویسے یہ بزر راؤنڈ ہے، یہ ذہن میں رکھا جائے. تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ہوشیار کرنے کے لیے کہا، لیکن ہمارے ایم سی آر میں ہنگامہ مچ گیا کہ ڈاکٹر صاحب کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو مہمان رمضان کے لیے میں نے اس لیے کہا کہ آپ لوگ چونکہ تھوڑے سے پریشان ہیں، لہٰذا آپ کے لیے آواز پہلے آ رہی ہے، لیکن یہ بزر راؤنڈ ہے. جس نے بجا دیا، جس نے بزر پہلے بجایا، اس کو ہم مقابلے میں کنسیڈر کریں گے. آواز سماعت فرمائیے. وقار کا کیوں کر بیان کس کی آواز ہے؟ مرتبہ ایک مرتبہ پھر ذرا آواز، کیونکہ آواز یہاں ہلکی آ رہی ہے. یقیناً وسیم صاحب ہوں گے آڈیو پر. بارگاہ ہو جو پروردگار کا ایمان رمضان. کیوں کر خورشید احمد. مائک پر، مائک پر. خورشید احمد. مرحوم خورشید احمد. پکی بات ہے؟ پکی بات. آپ کو پتہ ہے خورشید احمد صاحب کہاں دفن ہے؟ یہ آپ نے شاید کراچی. شیخ صاحب میں نے اپنے لیے قبر کی ایک جگہ رکھی اپنے لیے، عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں. وہیں میری امی دفن ہے، وہیں میرے والد دفن ہے. خورشید احمد کا جب انتقال ہوا تو آخری وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور جاتے جاتے انہوں نے صرف آنکھوں میں مجھے کہا تھا کہ اپنی جگہ مجھے دے دیں. میں نے ان کو وہ جگہ دے دی. خورشید احمد صاحب آج وہیں دفن ہیں، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر. یہ آواز خورشید احمد کی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. پاکستان کے معروف نعت خواں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کے دوستوں میں سے، ان کے پیاروں میں سے، بہت وقت گزارا ہے قاری صاحب نے ان کے ساتھ. ہمارے ملک کا سرمایہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. بہت حسین آواز سے اللہ نے نوازا تھا. شیخ صاحب نے کئی مرتبہ انہیں خود سنا ہے، اور ان کی بڑی مشہور نعت تھی، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. دوسری آواز اب سنائی دے رہی ہے. میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم. پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے. پہچان رمضان. پہچان رمضان. فیلڈ مارشل ایوب خان، صدر پاکستان. کیا فرمایا آپ نے؟ صدر پاکستان جو 65 کے وقت ہے ایوب خان. پکی بات؟ 101%. ہر چیز آپ کی 101% ہوتی ہے. آپ کو 101 صابن بنانے والوں نے اسپانسر تو نہیں کیا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں ایوب خان. جناب شیخ صاحب یہ 101% تو بڑا خطرناک چل رہا ہے. اچھا جی، تیسری آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو تینوں کو. تعلیم کا کام دارالعلوم دیوبند میں کرتا گیا. اپنے اساتذہ کے آغوش میں رہ کر ہی درس تدریس کا کام انجام دیا. اسی عرصے میں حضرت استاد مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو دارالعلوم کا سارے اشارے موجود ہیں اس میں. وقت شروع ہو چکا ہے. اس آواز میں ہی اشارے موجود ہیں. چلیے میں آپ کو آسانی دیتا ہوں، ذرا دوبارہ آواز سنا دیجئے، اور وسیم صاحب بڑی مہربانی ہوگی اگر آواز اونچی کر دیں. تعلیم کا کام دارالعلوم دیوبند میں کرتا گیا. اپنے اساتذہ کے آغوش میں رہ کر ہی درس تدریس کا کام انجام دیا. اسی عرصے میں حضرت استاد مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو دارالعلوم کا دارالفتہ مسجد افتاح سے خالی ہوا. اس کے لیے ابتدا میں کچھ دوسرے حضرات کا انتخاب عمل میں آیا، مگر ایک یا دو سال کے بعد جی مرحوم اشفاق احمد.
ایمان رمضان کہہ رہے ہیں کیا؟ मरहूम अशफाक अहमद मरहूम अशफाक अहमद। लाहौर से। 5 गए 5 गए 5 गए 5 गए 5 नंबर गए। अशफाक अहमद साहब का दारुल उलूम से क्या ताल्लुक? अब दारुल उलूम से कोई आ रहा है जहन में? या तो अब थोड़ी शाहज़ई अब, साहब, ना अब तो हो गया। हाँ, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के वालिद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब, जिनकी मारिफुल कुरान हम सब तफसीर में पढ़ते हैं, ये उनकी आवाज़ थी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब की रहमहुल्लाह ताला। तो आप जवाब नहीं दे सके और अंसारी साहब -5 हो गए आपको। दूसरा राउंड भी ख़त्म हुआ। आइए हम चलते हैं तीसरे राउंड की तरफ, रूहानी इशारे। और रूहानी इशारे लेकिन जो रूहानी इशारे मैं आपको कैसे दूं, क्योंकि मेरे पास जो रूहानी इशारे हैं उनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, लिहाजा रूहानी इशारे मुझे MCR से जैसे जैसे आपको बताते जाते रहेंगे। आप परेशान मत हो बस। और ख़ास तौर पर अंसारी साहब गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में जी। सही। तो 5 नंबर ही गए, अभी तो आप मुकाबले में हैं। लेकिन ये 101% वाले जो हैं ना, इन्होंने कुछ मसला किया हुआ है। और मेहमान जो हैं वो तो बिल्कुल परेशान खड़े हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? थोड़ा ज़रा यार चेहरे पे उदासी, हारने वाले के लिए भी इनामात है भाई, बहुत है। अच्छा जी, इशारे दे रहा हूं मैं आपको, तैयार हो जाए। पहला इशारा तुर्की, दूसरा आर्क, आर्क आर्क, तीसरा कबूतर और चौथा तरखान। तरखान बढ़ई, बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला। आर्क, आर्क, कबूतर, तुर्की। मेहमान रमज़ान ने बज़र दबा दिया है। हारे भी तो क्या हुआ है, अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं।